کیوں کیوں؟ اچھا اللہ تعالیٰ ہاں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑا وہ ایک معاملہ بنا کہ وہ ہاسپٹل میں تھے, مریض ساتھ ان کے تھے, ایک ہی بیڈ کے اوپر. کیا ماجرا تھا, کیا یہ جتنا ایکسپلائٹ کر دیا ہے وہ جو تھا وہ والا مومنٹ, اس میں یہ تھا کہ جی اصل میں جو ہمارے میڈیسن کے ہیں نا پروفیسر, ہی از ریلیٹڈ ٹو اس. تو وہ ہمارے ڈاکٹر کاشف ہیں, وہ ہوتے ہیں, اور پیڈس میں ہمارا دوسرا بچہ ڈاکٹر ہے. تو ان کو کیونکہ رات کو طبیعت خراب ہوئی تھی, میں امریکہ تھی, تو میں ہمیشہ ان کو جرنل میں لے کے جاتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے اپنے فیملی کے ڈاکٹر ہیں. میرا نیفیو لگتا ہے ڈاکٹر کاشف, تو ہمیشہ وہاں لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کی وینس نہیں ملتی تھی, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی تھی, اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی نا تو یہ ضد بہت کرتے تھے. میں ان کو فلوئڈس پلاتی تھی, تو میں 12 دن سے میں چلی گئی تھی امریکہ, مجھے جانا پھر. تو وہ میرا خیال ہے نوکر انہوں نے کوئی کیئر نہیں کی. والدہ میری 102 سال کی, تو وہ وینس نہیں ملتی, تو سوائے آپ وہاں لے کے جائیں نا. پہلے تو میں نے ان کو یہاں بھیجا تھا, ای ایم ای میں ہاسپٹل ہے, یا وہاں لے کے جاتے ہیں. جب انہیں وین نہیں ملتی وہ کہتے ہیں آپ جنرل لے جائیں. وہاں پہ بہت سخت, بہت اچھی کیئر کرتے ہیں. جاتے ہی انہوں نے ڈرپس لگائی. ان کا بلڈ پریشر جو تھا نا بہت مل ہی نہیں رہا تھا, مانیٹر سے بھی نہیں مل رہا تھا, اور مینولی بھی جو کر رہے تھے اسے مل نہیں رہا تھا. میں بالکل کانٹیکٹ میں تھی. تو پورا ٹائم بہت اچھی طرح انہوں نے ان کو چیک اپ کیا, اور بہت اچھی طرح جنرل ہاسپٹل والے کرتے ہیں جی ہمیشہ سے. تو ہوا یہ کہ جی جب ان کو ڈرپ لگ گئی اور ان کو وہ کیا آرٹیفیشل بریدنگ ان کو کرائی ہے, وہ بھی میں دیکھ رہی تھی اس وقت. تو اس کے بعد یہ اسٹیبل ہوئے, انہوں نے آنکھیں کھولی, ورنہ ان کی آنکھیں بند تھیں. میں امریکہ سے دیکھ رہی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب یہ ماشاء اللہ اسٹیبل ہو گئے, تو اب آپ ہمیں بتائیے ہم ان کو وارڈ میں لے کے جائیں یا ہمیں ان کو پرائیویٹ روم میں لے کے جائیں. تو جی میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں, اور آپ فیملی میں اتنے ڈاکٹرز ہیں, کہ اگر آپ پرائیویٹ روم میں لے کے چلے جائیں نا تو اتنی مشکل سے ڈاکٹر آتا ہے, اتنی مشکل سے ڈاکٹر آتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب بلانا پڑتا ہے. وارڈ میں کانسٹنٹ کیئر ہوتی ہے. تو میں نے کہا وارڈ میں لے کے جاؤ, اب ہی از ناٹ اسٹیبل, وارڈ میں لے کے جاؤ تاکہ جب بھی بڑا ڈاکٹر آئے, چھوٹے آئے. ایمرجنسی وارڈ میں تھے, ایمرجنسی وارڈ میں تھے جی, کوئی اس میں نہیں تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کہ وہاں پہ رش اتنا پڑ جاتا ہے کہ ہی واز ویری لکی کہ ہی گاٹ سی سی یو والا ان کو پہلے مل گیا, ورنہ تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ وہ تو جب بیڈ خالی ہوتا ہے سی سی یو میں, آئی سی یو میں, جب بندہ مرتا ہے کوئی. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ گئے ہیں. تو جو چھوٹا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر شاہ زین خالد, تو اس نے مجھے کہا کہ مامی جی آپ بھیج دیں, تو میں کھڑا ہوا. تو اس نے سارا ٹیک کیئر کیا, بہت اچھی طرح کیا, اور ماشاء اللہ ان کا ریوائیو ہو گیا. یہ سارا کچھ ان کا ریوائیو ہو گیا, ورنہ تو جب یہ صبح گئے تھے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. تو مجھ سے باقاعدہ میں نے کہا بھائی جان آپ نے جانا نہیں ہے, میں آ رہی ہوں, مجھے ٹکٹ مل گئی ہے. پہلے مجھے سیٹرڈے کی مل رہی تھی نائٹ کی, تو میں نے کہا میں آ رہی ہوں. تو میری آنکھ کھول کے میری بات انہوں نے سنی ہے, مطلب بول تو سکتے نہیں تھے. تو ہی واز ویٹنگ فار می. تو میں جب وہ میں نے ان کو کہا کہ جی وہاں ایمرجنسی وارڈ میں رکھو ان کو تاکہ کانسٹنٹ کیئر ہو, کیونکہ ہی از ناٹ اسٹیبل. آپ اس چیز سے سیٹسفائی ہیں جو معاملہ بہت جو اچھا. بہت زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ویڈیو کہ نہیں انہیں نہیں یہ ٹریٹمنٹ نہیں ملا, پلیز اس میری سے طرف سے حوالے سے تھوڑی سی کنٹرڈکشن کریں. تردید کر دیں کہ وہ چیزیں وہ نہیں تھیں, میرا آپ خیال ہے سیٹسفائی کہ ہیں؟ جی رش اتنا پڑتا ہے, پتہ نہیں کوئی ایسا مومنٹ تھا. وہ میرے سے 4 گھنٹے انہوں نے بات کی. دیر واز نو بندہ آن دا بیڈ, کوئی دوسرا بندہ تھا ہی نہیں. تھرو آؤٹ وہ جو تھے اکیلے تھے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کس وقت میں وہ بندہ آ گیا. بلکہ میں جب دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا کہ ایک بندے کا ہاتھ مجھے نظر آیا, تو میرے دماغ میں نہیں کام کرا کہ ان کے بیڈ پہ لیٹ آیا ہوا ہے کچھ. تو اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس تصویر کو, اس نیگیٹو گیسچر کو سامنے لانے والا کون تھا ایسا جو اس کو نیگیٹیوٹی پھیلا رہا؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں تو جہاز میں تھی. اس کے بعد میں جب گھر سے چلی ہوں, تو جب تک ان کی سانسیں تھیں, جب میں جے ایف کے پہنچ رہی تھی آدھا گھنٹہ پہلے, مجھے اطلاع یہ کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ میسیج یہی دینا چاہوں گی کہ میرے بھائی کو
میرے بھائی نے بہت قربانی دی اس ملک کے لیے. انہوں نے کہا یہ جو جگت بازی ہے اس کو مجھے ختم کرنا. ہماری ساری فیملی کی جائیداد جھانکی نکال کے سب کی پک کے تمثیل تھیٹر ہال کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ جگت بازی یہ ختم کرنی ہے. ڈبل میننگ والے جو ڈائلاگس ہیں وہ ختم کرنے ہیں تاکہ فیملیز آئیں, کیونکہ فیملیز ساری چلی گئی. تو شروع میں تو جی لوگ آئے, اور میں اب یہی کہتی ہوں کہ چڑھتے سورج کو سلام. بس اللہ پاک بہت مجھے گلایا, اللہ پاک آپ بہت گلایا. شروع میں لوگ آئے. ٹھیک. اللہ پاک آپ